مسعود صاحب، ڈاکٹر صاحب کی باتوں میں تھوڑی سی امید ابھی ہے کہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت بھی ہو رہی ہے، تجاویز بھی ایکسچینج ہو رہی ہیں، تو ڈو یو ایکسپیکٹ کہ کچھ پروگریس ہو جائے اگلے چند روز کے اندر؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے ڈی کنفلکشن کروائی، اور اس وقت جو ہے جسے آپ ڈپلومیٹک ٹرمز میں کہیں گے کہ، اور بلکہ ملٹری ٹرمز میں بھی کہیں گے کہ آپ ہولڈنگ پیٹرن میں ہیں. تو اب جو ہے وار جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ فیز میں داخل ہو چکی ہے. پہلے جو وار تھی وہ بامبنگ کی شکل میں تھی، بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی ایران کے مختلف ٹارگٹس کے اوپر. اب جو ہے اکنامک وار فیئر ہے دونوں کی طرف سے، اور اس میں جو ہے مطلب امریکہ کو اعتماد ہے کہ ان کے جو بحری بیڑے یہاں موجود رہیں گے. ایران کی تمام بندرگاہوں کی طرف آمد و رفت انہوں نے ختم کر دیا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران کا بہت بڑا خسارہ ہو رہا ہے جو ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. دوسری طرف ایران نے اسٹریٹ آف ہرموز میں پابندیاں سخت کر دی ہیں، تو اس کی جو ساری بین الاقوامی برادری ہے، خاص طور سے معیشت جو ہے وہ یرغمال بنی ہوئی ہے. تو دونوں جو ہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون پہلے آنکھ جھپکے گا. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ون ون سچویشن کو دونوں کو آنکھ جھپک لینی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا بھی، ایران کا بھی ہو رہا ہے، خلیجی ریاستوں کا بالخصوص ہو رہا ہے، اور ساری دنیا کا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس قسم کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ شیئرز میں والیٹیلیٹی ہے، آج کے دن ہی جو بہت ان کی قیمتیں گری ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے. میں تمام جو نکات طارق فضل صاحب نے بیان کیے ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن جو پاکستان کے لیے اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے وہ ہسٹورک ہے کہ ہم نے گوادر پورٹ بنائی تھی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ یعنی بہت بڑے عرصے سے اس طریقے سے اپنے پوٹینشیل کے مطابق استعمال نہیں ہو رہی تھی. لیکن اب جو کراچی میں کوئی تقریباً 3,000 آئل کنٹینرز اور کارگو شپس لنگر انداز ہیں، اس کے لیے ایک روٹ بنا ہے باقاعدہ، جو ہماری منسٹری آف کامرس نے وہ روٹ اسپیسیفائی کیا ہے. یہاں سے جو بھی جو ٹریفک ہوگی یا جو بھی کنسائنمنٹس ہوں گی وہ براستہ براستہ بلوچستان جو ہے ایران میں جائیں گے. گوادر سے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا فاصلہ ہے، اور یہاں سے جو ہے کراچی سے جو ہے ذرا زیادہ 14-16 گھنٹے اتنا فاصلہ ہے. لیکن ایک نئی راہداری بن گئی ہے، یعنی پاک چین راہداری میں ایک نئی راہداری بن گئی ہے، اور اس سے پاکستان کے لیے معاشی امکانات روشن ہو گئے ہیں. اور آپ کی جو کوسٹ لائن ہے اس کا پوٹینشیل اب دنیا کے لیے بڑھ گیا ہے، دنیا کے لیے، بحیرہ عرب کے لیے اور خلیجی ریاستوں کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوششیں اس تناظر میں بھی جاری رہنی چاہیے. اور ہمارا جو یہ کہنا ہے یا اس کے اوپر ہم زور دیتے ہیں کہ اکنامک جیوگرافی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، کنیکٹیوٹی کے اوپر توجہ دینی چاہیے، جنگ اور تصادم سے بچنا چاہیے. لیکن یہ فیصلے جو ہے تہران اور واشنگٹن میں ہوں گے، اور جیسا کہ آپ نے خود اپنے تجزیے میں بتایا کہ دونوں کے اوپر اتنا دباؤ ہے کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. اور بیانات سخت دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ مذاکرات کی میز میں یا پس پردہ جو ہے وہ لچک دکھائیں گے. مسعود صاحب، جو یو اے کی اوپیک سے علیحدگی ہے اور یہ جو نیا وہ بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں I2U2 والا، اس کے اوپر ہماری نظر رہنی چاہیے. یہ ایک سیکیورٹی الائنس اور واٹر ویز کی سیکیورٹیز کے حوالے سے اس کے بہت سارے آبجیکٹیوز میں واٹر ویز کی سیکیورٹی بھی شامل ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ انڈیا، اسرائیل اور یو اے والا جو نیکسس ہے، یہ اس کے اوپر انڈیا بھی انحصار کرے گا کہ ان کو ساتھ امریکہ کو ملا کے کچھ نہ کچھ اپنے علاقے میں وزن بڑھائیں. جی جی، اس میں میرا خیال ہے کہ 3 عوامل. پہلا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا کہ I2U2 کی اپنی ایک اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اگرچہ پوری وگر کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن وہ اس میں یہ جو ہے موجودہ صورتحال میں، بدلتی صورتحال میں ایسا ممکن ہو جائے گا ان ممالک کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور کوریڈور بنایا ہوا ہے جسے کہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور. یہ انہوں نے جو ہے BRI کے مقابلے میں یا سپیک کے مقابلے میں، جی 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 جی، تو ایک وہ بنایا ہوا IMEC. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. تو ایک وہ انڈیا مڈل ایسٹ اینڈ یورپ کا جو ہے انہوں نے وہ ایک کوریڈور بنایا ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایبراہم اکارڈز کی وجہ سے اسٹریٹجیکلی انہوں نے گلف کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے. اس میں پہلے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ قطر اور سعودی عرب اور UAE کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف قطر تھا، دوسری طرف جو ہے سعودی عرب اور UAE تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کامیابی کے ساتھ کہ UAE اور سعودی عرب میں ایک قسم کا بٹوارہ تقسیم کر دی ہے، اور ان کی دوستی کو دشمنی میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو UAE کے فیصلے سے جو وہ اوپیک سے الگ ہوا ہے، تو آپ نے یہ دیکھا ہے
کہ ہم سب نے دیکھا کہ اس میں اسرائیل خوش ہوا اور امریکہ خوش ہوا ہے. یعنی مطلب یہ ایک بالواسطہ طور پر یا براہ راست جو ہے سعودی عرب کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کیونکہ وہ اوپیک کا سربراہ مانا جاتا ہے. اس سے پاکستان کے لیے مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. ایک یہ بڑی ہیں یعنی مطلب ہے پوسٹ وار بھی مشکلات بڑھ گئی ہیں پاکستان کی کیونکہ یہ جو یو اے ای کی طرف سے جو نیو الائنمنٹ یا ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس کا براہ راست پاکستان کے اوپر اثر پڑے گا. دوسرا یہ میں بتاؤں کہ پاکستان کی بحیثیت میڈییٹر مشکلات کچھ اس وجہ سے بڑی ہیں کہ صدر ٹرمپ نے جو ایران کی لیٹسٹ 4 نکاتی پروپوزل تھی اس کو مسترد کر دیا اور جو انہوں نے ایک پروپوزل بھیجی تھی امریکہ نے براستہ پاکستان ایران کو تو وہ میرا خیال ہے کہ مجتبیٰ خمینی صاحب نے آج مسترد کر دی ہے. تو ایک مرتبہ پاکستان اب تک کامیاب ہوتا چلا آ رہا ہے. پاکستان کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے بھرپور سفارتی سرمایہ استعمال کرتے ہوئے اپنی استعداد استعمال کرتے ہوئے فریقین کو قائل کرنا پڑے گا کہ آپ جو ہے یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز ہیں ان سے لاسٹ منٹ ہے ڈاکٹر طارق صاحب سے